اضافہ چاہتے، تم شیطان سے بچنا چاہتے، بیماریوں سے بچنا چاہتے، علم میں اضافہ چاہتے، اگر تم پریشانیوں میں گھر جاؤ، تم کو پریشانیاں ہیں، تم کو سٹرس ہے اور تمہارا سٹرس دور نہیں ہو رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا واسطہ ہے، باب الحوائج ہے، باب الحوائج، جس کا دروازہ شہزادے علی اصغر، ایسا دروازہ ہے معصوم تک پہنچنے کا، میں کہتا ہوں نا اس سے بڑا واسطہ اور کوئی نہیں ہو سکتا معصومین کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، جناب علی اصغر کا، شہزادہ علی اصغر اس شہید کا نام کہ جو بی بی رباب کے بیٹے تھے، مولا حسین کے فرزند، مولا حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر 6 مہینے کے تھے، سب جانتے ہیں، جس کی شہادت شہادت عظمیٰ، سب سے بڑی شہادت، کمال تھا شہزادے علی اصغر کی۔ دیکھیں بیچ میں کچھ مصائب کے جملے آ جائے، میں کیا کروں، مجبوری کہ کربلا میں سب جانتے ہیں کہ بھوک اور پیاس، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی اور اپنے کمال پر تھی، اور جس شہید کی برداشت کرنے کی طاقت جہاں تک تھی، وہاں پہ آ کے اس کو اذن ملا اور جا کے شہید ہو گیا۔ شہزادے علی اصغر سب جانتے ہیں کہ سب سے چھوٹا شہید ہے، جسٹ 6 months old boy، 6 months انفنٹ تھے، اور شہید ہونے والوں میں سب سے آخر تھے، مولا حسین سے پہلے، سب سے آخر۔ آپ امیجن کریں، جناب علی اکبر، مولا عباس، جناب اور محمد، شہزادہ قاسم، جو خاندان اہل بیت وہ بتا رہا، سب پہلے شہید ہو گئے۔ یہ سب سے چھوٹا شہید تھا اور پیاسا تھا، بھوکا تھا، اور اتنی برداشت کی شہزادے کو کہ مولا حسین نے بالکل آخر میں شہزادے کو لے کر آئے تھے، سب جانتے ہیں، میں زیادہ نہیں بول سکتا اس لیے کہ مصائب کا حصہ ہے، اور اس شہید نے، اس کی شہادت نے دنیا کو بتا دیا کہ یزید اور یزیدیت، جتنے یزید کے ماننے والے تھے ان میں انسانیت نہیں تھی، ہیومینٹی نہیں تھی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا، کسی قوم میں اتنا بڑا ظلم کوئی نہیں کرتا کہ 6 مہینے کے بچے کو، کہ ریزن یہ کہ حسین کا بچہ ہے تو شہید کر دو، اور اتنے ظلم سے شہید ہوا یہ بچہ، اور شہادت کے وقت علی اصغر نے مسکرا کے ظالم حرملہ اور یزیدیت پہ وہ تماچا مارا، ایسا تماچا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرملہ جو اپنے آپ کو بڑا ظالم سورما سمجھ رہا تھا، بڑا طاقتور سمجھ رہا تھا، اس نے تیر چلایا، علی اصغر نے مسکرا کے اپنے گلے پہ اس تیر کو لے لیا، جاتے جاتے مسکرا کے بتایا کہ ہم خاندان اہل بیت سے ہیں، میں حسین کا بیٹا، شہادت یہ ہماری میراث ہے، اور دنیا کو بتایا کہ جاتے کیسا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے علی اصغر نے وہ جان دی، وہ قربانی دی، وہ سیکریفائس کیا، کہ جو فہرست تھی شہداء کربلا کی، اس کا سٹیمپ کا نام علی اصغر ہے، کہ آخر میں، سب سے آخر میں یہ شہید ہوا۔ تو اسی لیے آج آپ اس کو یقین کریں، آج میرے شہزادے کے بارے میں پوری تقریر شہزادے پہ کر دوں، لیکن میرے نوے امام کا بھی ذکر کرنا ہے، میں جو بھی سن رہا ہے سب اہل بیت چینل پہ ہوں گے، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ شہزادے علی اصغر کا واسطہ دے کر دعائیں مانگو، دیکھو تمہاری دعائیں قبول کیسے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، ہمارے تمام علماء یہ بولتے کہ علی اصغر کا ایک ایسا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر کوئی شہزادے علی اصغر کا نام لے کے یا ان کی نظر کرے، دیکھیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ نظر شہزادے علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی، بی بی رباب کے یہ 2 بچے، مولا حسین کے 2 یہ معصوم بچے، 3.5 سال کی بی بی سکینہ اور 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر، یہ دونوں ایسے شہید ہیں، یہ کربلا کے، یہ ایسے شہید ہیں کہ آج اگر پہاڑ کو ٹالنا ہے، پہاڑ کو ہٹانا ہے، تو بی بی کا واسطہ دے کر، جناب علی اصغر کا واسطہ دے کر جو ہے، اگر کوئی دعا مانگے تو دعا
فوراً اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ انلیس کوئی تم سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ ہو رہا جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس لیے واسطہ دو تو اس بچے کا واسطہ اور ان کی مظلوم بہن کا واسطہ دو۔ بی بی رباب کے یہ 2 بچے، پہلی چیز بتاتا کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، کوئی بے اولاد ہے، 1000 فونز آتے، 1000 میسیجز آتے کہ مولانا کوئی عمل بتاؤ، سارے عمل اپنی جگہ پہ، میں کوئی عمل کو یہ نہیں بول رہا کہ یہ چھوٹا یا بڑا ہے، لیکن اگر کوئی جناب علی اصغر کی نظر دے اور یہ منت مانگے کہ اگر میرا بیٹا اللہ تو دے گا، کنڈیشن نہیں کہ یہ ریکویسٹ کرے اللہ سے کہ اگر تو بیٹا دے گا اور اگر تو بیٹی دے گا تو میں کیا کروں گی، تو یہ دعا کرو کہ بیٹا دے گا تو میں علی اصغر نام رکھوں گی۔ یہ ایسا برکت نام ہے، ایسا بابرکت نام ہے، اور ان کا واسطہ اتنا بڑا ہے شہزادے کا۔ ان کی نظر بہت سمپل نظر ہے دوستو، اتنی سمپل نظر، اپنے گھر میں دو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری حالات، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی۔ اولاد کے لیے پہلی چیز، بیٹے کے لیے نیت کرو کہ میں بیٹا اللہ تو دے گا تو میں علی اصغر نام رکھوں گی، اور بیٹی دے گا تو میں سکینہ رکھوں گی نام۔ دیکھو کس طرح اللہ لا ولد کو اور صاحب اولاد کر دیتا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اور جناب علی اصغر کی نظر جو ہے وہ دودھ کے اوپر دیا جاتی، کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے، ایک محبت کا تقاضا ہے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ تھا جس کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا، اس بچے کے نام پہ اگر آج آپ نظر دیں، آپ نیت کرو کہ میں اگر میرا یہ عمل یہ کام ہو جائے گا تو میں جناب علی اصغر کی نظر دوں گی دودھ کے اوپر۔ صلوات، سورہ الحم، سورہ توحید 3 مرتبہ سورہ کوثر، اور پھر صلوات پڑھ کے جناب علی اصغر کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ اور ایک عمل اور بڑا مشہور ہے کربلا معلیٰ میں، ہرملہ پہ لعنت کا، جتنی دفعہ 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، ہرملہ پہ لعنت، ہرملہ پہ لعنت، ہرملہ پہ لعنت۔ یہ وہ ظالم ہے کہ یہ شہادت اتنی بڑی کہ جب جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی خون حسین کا بدلہ لے رہے تھے اور منہال مدینہ منورہ آئے تھے، اور اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ آ کے چوتھے امام سے جب ملاقات کی تھی، حالات مختار میں آپ کو یہ بات ملے گی، آ کر جب کہا تھا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں، کیا آپ خوش ہیں کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے مختار چن چن کے بدلہ لے رہا، کیا آپ خوش ہیں؟ تو امام نے ایک دفعہ سنا، پھر کہا منہال نے کہ مولا آپ راضی ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہا؟ میرے مولا سر جھکا کے بیٹھے تھے، سر کو اٹھا کے کہا منال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ اتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو امام چوتھا امام یہ اس وقت منال تڑپ گیا، تڑپ کے کہنے لگا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا، آپ نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کا نام نہیں لیا، آپ نے مولا چچا عباس کے جس نے شانے کاٹے اس کا نام نہیں لیا، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو اس وقت چوتھے امام کا وہ جملہ، مشہور جملہ کہ منہال جو ہرملہ نے تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا، آج ہم خاندان اہل بیت کے سینوں میں وہ پیوست ہے۔ زمانے کے امام سے بھی روایت ہے، ملاقات امام کا یہ واقعہ ہے۔ ملاقات امام جو بڑی مشہور کتاب ہے، کراچی سے چھپی ہے، عربی کی بک ہے لیکن کراچی میں ٹرانسلیشن ہوا اردو میں، اس میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ میدان عرفہ میں وہ چاہنے والے نے جب زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی اور امام سے پوچھا کہ مولا کس شہید کے مصائب پڑھو، تو اس وقت مولا زمانے کے امام نے خواہش کی کہ میرے جد کے مصائب تو مسلسل پڑھتے رہو، انہیں 24 گھنٹے کربلا والوں کا ذکر کرو، لیکن اس کے بعد کہا کہ 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا، ایک وہ کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، انہیں مولا عباس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد کہا ایک وہ کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ اتنی بڑی شہادت ہے جناب علی اصغر کی، اور معصومین کی نگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں کیا کروں، میں بڑا مجبور ہوں اس وقت، 25-30 منٹ کی یہ تقریر ہوتی ہے، لٹرلی میں بول رہا دنیا میں جہاں بھی شہزادے علی اصغر کا ذکر ہو، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں کہ یہ ایسا واسطہ تم ٹرائی کرو، میں کچھ نہیں بول رہا، ٹرائی کرو خالی، یہ اتنا بڑا واسطہ ہے حسین کی، یہ وہ بچہ کہ جس کی قربانی نے یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ دنیا آج پکار کے کہتی ہے کہ انسانیت وہاں نہیں تھی، ہیومینٹی نہیں تھی، وہ لوگ انسان نہیں تھے، جانور سے بدتر تھے، شیطان تھے، کہ انہوں کسی قوم میں 6 مہینے کے بچے کو نہیں مارا جاتا، بغیر بچے کا جرم کیا تھا،
لیکن اس ظالم نے اتنے ظلم سے شہید کیا تھا میرے شہزادے کو کہ یہ قربانی ہر معصوم نے شہزادی علی اصغر کی غم کو یاد کیا. تو میں یہی کہہ رہا، ان کی نظر کرو، اپنے بچوں کا نام علی اصغر رکھو، بی بی رباب کے ان بچوں کے نام کو رکھو، دیکھو تمہارے گھر میں برکت کیسے ہوگی. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ مذاق نہیں ہے دوستو، سب کی قسمت میں بھی نہیں آتا. تم نیت کرو کہ مجھے اگر بیٹی دے گا تو سکینہ، اس لیے کہ مولا حسین کا وہ جملہ، چوتھے امام کا وہ جملہ مولا حسین کے لیے کہ میرے بابا نے تینوں بچوں کے نام علی رکھے تھے اور تینوں بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تھے. اگر 100 اولاد بھی میرے بابا کو ہوتی تو 100 کا نام علی رکھتے اور 100 کا نام فاطمہ رکھے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. میں کہنا نا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معصومین ہم سے راضی ہو جائے، مولا حسین، سوچو امام حسین کی رضا اس سے بڑی کیا ہے؟ ان کے بیٹے کا نام اگر کوئی رکھے، اپنے بچوں کے نام علی اصغر رکھو. یہ ماڈرن نیمز کے چکر میں مت پڑو. اور ایصال ثواب کے لیے بہترین واسطہ جناب علی اصغر کا ہے. آج جن مرحومین کی ایصال ثواب کی یہ محفل ہوگی، جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا، اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے. ان کو دے آر ویری لکی کہ آج کی اس محفل کو انہوں نے کیا جس میں جناب علی اصغر کا ذکر، کہ مولا حسین کے ایک نظر کرم. میں یہی دعا کرتا دوران تقریر کہ جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے اور سارے مرحومین جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، ان سب کے لیے آج کی جناب علی اصغر اور امام محمد تقی جواد کا واسطہ اللہ ان کی قبروں میں، ان کی لحد میں، ان کی گریوز میں اپنی رحمتوں کو نازل کر اور ان کی صحیح کو قبول کر لے. جناب علی اصغر کی نظر دودھ پہ دو اور بی بی سکینہ کی ٹھنڈ پانی کے اوپر دو، ٹھنڈے پانی کے. اسی طرح بھائی اور بہن کی نظر دیکھے دیکھو. آپ کو معلوم جناب علی اصغر کہاں دفن ہے؟ کربلا مولا میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے مولا حسین کی. آپ لوگ سب گئے ہوئے ہیں زیارت کو، اب اپنے ذہنوں میں کربلا کو لے کر آؤ، کربلا کو لے کر آؤ، اس ذریعہ مبارک کو مولا حسین کی، مولا حسین کی جو ذریعہ مبارک، اللہ ہم کو جلد سے جلد نصیب کرے میرے مولا حسین کی زیارت. جو ذریعہ مبارک ہے مولا حسین کی ذریعہ ایسا آ کے ایسا پھیلتی ہے پھر آگے بڑھتی ہے، اور سارے معصومین کے ذریعے ایسا اسٹریٹ ہے، جیسے مولا عباس ہو، مولا علی علیہ السلام ہو، سامرہ ہو، کاظمین ہو، مشہد مقدس، ہر جگہ ذریعہ جو ہے ایسا سیدھا آتی ہے. لیکن مولا حسین کے ذریعے ایسا آ کے ایسا ہوگی پھر آگے بڑھے. یہ جو حصہ ہے یہ مولا حسین کا سالانہ ہے. اس کے اوپر وہ ٹوم ہے، گولڈن ٹوم ہے، جس کو تحت خبہ بولتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. مولا حسین کا سر مبارک ہے وہ اسٹیٹ سامنے. اس کے بعد جیسے آپ انٹر ہوتے شہداء کربلا گنج شہیدہ سے آپ آگے بڑھے اور رائٹ پہ مڑتے کی وہ دروازہ اور سامنے مولا حسین کی ذریعہ مبارک ہے. یہ جو حصہ، یہ جو بالکل انٹر ہوتے کے سامنے جو ذریعہ ایسی ہے وہ مولا حسین کا سینہ ہے، چیسٹ ہے. 12 محرم کو 61 ہجری چوتھے امام نے جب اپنے بابا کو دفن کیا تو سینے کے اوپر شہزادی علی اصغر کو رکھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ذریعہ کا جو یہ مین حصہ ہے ایسا اسٹریٹ، وہاں جا کے اگر کوئی اولاد کے لیے رزق کے لیے دعا کر، وہاں ہر جگہ کہیں بھی جا کے دعا کرو، لیکن وہ حصہ وہ ہے کہ جہاں جناب علی اصغر دفن ہے. ڈائریکٹ آپ جناب علی اصغر کے پاس جاتے سینے کے اوپر میرا شہزادہ ہے، اور یہ جو حصہ ہے آگے بڑھ یہ جناب علی اکبر ہے، شہزادہ علی اکبر. ایک سائڈ پہ مولا کا جو پینتی ہے جہاں پیر ہے مولا کے، ان کے پیروں کے پاس جناب علی اکبر کو دفن کیا. سینے کے اوپر جناب علی اصغر ہے اور سرانہ مولا کا سرانہ ہے جس کو تحت خبہ بولتے ہیں. اس ایک ذریعے کے اندر دونوں حسین کے بچے ہیں اور مولا حسین دفن ہے. دوبارہ تو شہزادے کا واسطہ دے کر اگر دعا کرو. اس کے بعد بی بی سکینہ، بی بی سکینہ کے لیے بھی یہی ہے کہ سیریا میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میری مظلوم شہزادی کی، اور اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کرے. وہاں جا کے بی بی سکینہ کا واسطہ، میں کیا بولوں آپ کو، میرے ساتھ خود کئی ایسے معجزے ہوئے جناب سکینہ کے پاس جا کے جب دعا مانگنے سے کیسی کیسی امپاسبل چیزوں کو بی بی نے پورا کیا. تو بی بی رباب کے یہ 2 بچے جو دونوں معصوم تھے، ایک تو بالکل انفنٹ تھا، ایک بی بی 3.5-4 سال کی بی بی تھی. یہ دونوں مظلوم ترین اولاد ہے مولا. ویسے ساری اولاد مظلوم ہے، میں کوئی کمپیر نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو امپورٹنس بتانے کے لیے بول رہا. یہ دونوں بھائی اور بہن کی، یہ دونوں بھائی اور بہن کا واسطہ دے کر آپ دعا کرو. اس کے بعد دیکھو کہ حالات کیسے بدلتے. دوستو تو ہرملہ پہ لعنت کی تسبیح ضرور پڑھنا. ہر معصوم نے شہزادے کے کو یاد کیا کہ یہ ظلم عظیم ہوا ہمارے بھائی کے ساتھ.
ویسے سارا ظلم ہر معصوم کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن شہزادی علی اصغر کے لیے تو ہر امام نے، زمانے کا امام نے یاد کر رہا کہ شہزادے کا ذکر کرو، تو حرملہ پہ لعنت کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں مصلی پہ بیٹھ کے، اپنے مصلی پہ بیٹھ کے نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے آپ جناب علی اصغر کے قاتل پہ لعنت پڑھ کے دیکھو، یہ عجیب عمل ہے دوستو، عجیب عمل ہے، اتنا آزمایا ہوا عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے۔ جب بھی جس کو بھی جہاں بھی بتایا گیا، جس نے بھی یہ کیا، شہزادے کا واسطہ دے کر حرملہ پہ لعنت دو، حرملہ پہ لعنت دو، حرملہ پہ لعنت دو، حرملہ پہ لعنت دو، اس طرح ایک تصویر پڑھو، what are you losing، ایک تصویر پڑھ کے اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ تجھے شہزادی علی اصغر کا واسطہ میری یہ دعا قبول کرو۔ 6 مہینے کا حسین کا بچہ، اور روایتوں کا جملہ ہے کہ میرے مولا کی شبیہ تھے۔ میں کیا بولوں آپ سے، what you want me to say، جناب امیر کے میرے مولا مشکل کشا کی شبیہ تھا، اتنا حسین تھا شہزادہ، اتنا خوبصورت تھا، جھنڈولے والے بال تھے، کرلی ہیئرز جس کو بولتے ہیں، چاند تھا چاند۔ اس امام مولا حسین کا جملہ ہے، پلیز غور سے سنو، امام حسین کا جملہ ہے شہزادی زینب کو، جب مدینے سے بھی مولا چل رہے تھے 28 رجب کو، 28 رجب کو جب مولا حسین چل رہے تھے، تو اس وقت مولا حسین کا وہ جملہ ہے کہ جب شہزادی فاطمہ صغریٰ کو لے کے حسین نہیں جانے لگے، اور بی بی زینب نے بی بی صغریٰ کو لے کر آئی تھی۔ مصائب کے جملے اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں کہ مصائب میں نہ دیں، اگر آپ کے 2 آنسو نکل جائیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ تو جب بی بی صغریٰ کو لے کر آئی تھی بی بی زینب کہ بھیا بیٹی پوچھ رہی ہے کہ کیوں آپ ساتھ، یہ ٹھیک ہو جائے گی، طبیعت صحیح ہو جائے گی، تو اس وقت مولا حسین رونے لگے تھے۔ اب تک بی بی صغریٰ رو رہی تھی، اب امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا بہن تم صغریٰ کی سفارش مت کرو۔ پوچھا، بی بی نے پوچھا تو بھیا کیوں؟ تو کہا بہن تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے کوئی میری نانا جیسی ہے۔ نانا جیسی کون تھے؟ آپ سب جانتے جناب علی اکبر۔ کوئی میرے بابا جیسی ہے۔ بابا کے لیے اشارہ کیا گیا جناب علی اصغر کو، اور شہزادی فاطمہ صغریٰ کے لیے کہا گیا کہ یہ میری مظلوم شہزادی، مظلوم بی بی زہرا کی شبیہ تھے، ماں کی شبیہ تھی، اس سے مولا حسین ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ تو جناب علی اصغر کے لیے کہا گیا کہ یہ میرے مولا کی شبیہ تھے، پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، جناب امیر دادا ہے، جیسا مولا کا بچپنا تھا، جیسا مولا تھی 6 مہینے میں، وہ اسی طرح حسین اور خوبصورت۔ امام علی تو وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے، اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ اتنا حسین شہزادہ، اتنا حسین کہ جب مولا حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا تھا تو اس وقت لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی تھی، ہلچل، مصائب کے جملے اس لیے میں رک کے بول رہا ہوں، ہلچل مچ گئی تھی۔ ایک ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسا حسین کے ہاتھ میں قرآن ہے، ایسا قرآن، یہ قرآن ناطق چہرے پہ ہٹایا تو حسین اور خوبصورت چہرہ میرے شہزادے علی اصغر کا، خوبصورت کرلی ہیئرز تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھی، جھنڈولے والے بال جس کو بولتے، اتنا خوبصورت چہرہ، ایسا حسین بچہ حسین کا۔ لیکن اس بچے پہ ظلم ہو گیا، میں بہت آگے نہیں بڑھ رہا، بس دوستو تو اس بچے کا، اس شہزادے کا واسطہ دے کے دعا مانگو۔ میں آج دعا کر رہا اللہ سے کہ اللہ تجھے شہزادے علی اصغر کا واسطہ، ان کے حسین و خوبصورت چہرے کا واسطہ، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اور دوستو کیا کروں، وقت تیزی سے نکلتا جا رہا، شہزادے علی اصغر کی ذکر کے اوپر اتنا بڑا، آلموسٹ 20-25 منٹ کی تقریر ہوگی۔ اب میں پلٹ کے جا رہا ہوں میرے مولا امام محمد تقی جواد، لاکھوں سلام میرے نوے امام کو، لاکھوں سلام۔ یہ بڑا مظلوم امام ہے دوستو، بڑا مظلوم امام ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم دا ینگسٹ امام ہمارے سارے اماموں میں، انہیں مولا سے لے کے یہ زمانے کے امام کو چھوڑ دیا 11ویں امام تک، اس لیے کہ میرا امام تو غیبت میں، یہ 11 اماموں میں 11 امامس میں سب سے ینگسٹ امام جو تھے وہ میرے نبی امام تھے۔ He was just 25 years old، 25 سال کے تھے جب ظالم نے میرے مولا کو زہر دے کے شہید کیا۔ آپ امیجن کریں، مامون رشید کی جو بیٹی تھی ام الفضل، وہ ان کی مولا کی وائف تھی، اور اس نے اپنے چچا سے شکایت کر کے میرے نبی امام کو وہ شدید زہر دیا تھا۔ یہ جیسے جادہ نے امام حسن کو دیا تھا، اسی طرح ام الفضل نے نبی امام کو، وائف تھی،
یہ امام کی اللہ کی مصلحت تھی کہ امام نے اس سے نکاح ہوا تھا اور امام اس نے مولا کو زہر دے کر شہید کیا۔ نوے امام آپ کا نام محمد تھا، اور الخاب کئی الخاب ہیں جس میں تقی ہے، اور سب سے ذکی ہے، ہادی ہے، کئی، اور سب سے مشہور لقب جو ہے وہ آپ کا جواد ہے۔ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، انہیں جو صفت اللہ کی ہے، اللہ کافر کو بھی دیتا، مومن کو بھی دیتا، فرعون کو بھی دیتا، موسیٰ کو بھی دیا، فرعون کو، انہیں اللہ سب کو دیتا، اسی طرح بے مانگے عطا کرے، وہ اس امام کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کا رسول کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم حلال رزق چاہتے ہو، جیسا امام اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا کہ کس سے، کون سے معصوم سے کیا دعا مانگنا۔ دیکھیں میں یہ نہیں بولتا کہ آپ امام علی سے مانگیں گے تو نہیں ملے گا، نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا کہ کس سے مانگنا۔ کہا کہ اگر آخرت کے لیے دعا کرنا ہے، آخرت کے لیے، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ ہماری صحیح ہو جائے، بخیر ہو، تو کہا میرا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو۔ یہ چار معصوم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں روز نماز کے بعد دعا کرو کہ پروردگار میری آخرت بخیر ہو، میرا آخرت خاتمہ ایمان پہ ہو، انہیں مننے سے لے کے پورا برزخ، ڈے آف ججمنٹ، وہاں سے لے کے صراط اور جنت تک میں یہ پوری آخرت، یہ چار معصومین، آپ کسی معصوم کا واسطہ دے کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ معصوم نے بتایا کہ چار معصوم کا واسطہ دے کر آخرت کے لیے دعا کرو۔ اب آپ یہ جو مرحومین ہیں جن کے لیے آپ ایصال ثواب کراتے، یہ ان سپانسرز کو بول رہا اور ان سننے والوں کو بول رہا جو اہل بیت چینل پہ مجھے اس وقت سن رہے، لائیو مجھے سن رہے، آج کی ایصال ثواب کی ہے محفل، تو اس میں آپ دعا کرو کہ پروردگار یہ چار معصومین کا واسطہ ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایون شوہر کسی بیوی کے اوپر ظلم کرے، یا ساس اپنی بہو پہ ظلم کرے، یا بہو شوہر پہ کرے، یا بہو ساس پہ کرے، یا آفس میں کوئی باس کرے، یا کوئی بھی آپ کے اوپر ظلم کرے، آج ہی ایک کو میں بتا رہا تھا کہ جو بھی اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا تو اور آپ حق کے اوپر ہیں، تو آپ اس وقت واسطہ دو اللہ کی بارگاہ میں امام علی علیہ السلام کا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بھی کوئی ظلم کرے تمہارے اوپر تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو جلدی قبول کرے گا۔ تو اس وقت راوی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، خود امام علی کے اوپر اتنا ظلم ہوا لیکن علی نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، میرا اور میرے بھائی علی کا ایک معاہدہ تھا، اگر یہ وعدہ نہیں ہوتا اسلام کے خاطر تو دنیا دیکھتی کہ علی کس طرح اپنے ظالموں سے بدلہ لیتا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے، بیماریوں سے بچنا چاہتے، تو تم میرے چوتھے وارث، چوتھے امام کا واسطہ دے کر دعا مانگو۔ اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو، نالج میں اضافہ، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ جب ایگزام سے پہلے پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ پروردگار میرے ایگزامس اچھے ہو جائیں۔ یہ بھی بڑا مجرب عمل ہے، یہ بڑی ویسی دعا ہے۔ واجب نماز میں آپ دعا کریں کہ پروردگار تو میرا ایگزامز میں اچھا پاس ہو جاؤ، کوئی انٹرویو کے لیے جا رہا وہ اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ علم میں اضافے کے لیے پانچویں اور چھٹے امام کا واسطہ دینا، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اس کے بعد دعا مانگنا تو اللہ تمہاری دعا کو جلد سے جلد قبول کرتا۔ اس کے بعد اگر تم پریشانیوں میں گر جاؤ، تم کو پریشانیاں ہیں، تم کو سٹرس ہے اور تمہارا سٹرس دور نہیں ہو رہا، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، پریشانیوں میں گر گئے، تو اللہ کا رسول کہتا میرے ساتویں وارث کا واسطہ دو جو مصعب جعفر امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے۔ اب یہ آزما کے دیکھو، آپ کا بھی بہت ایک عمل ہے 14,000 سال بعد کا، وہ آج میں نہیں بول سکتا، میرا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ سفر پہ اگر تم جا رہے، ٹریول کر رہے، ایون تم گھر سے باہر نکل رہے، لندن میں آفس جا رہے، تو اگر تم یہ چاہتے کہ جیسے جا رہے آفس ویسی خیریت سے واپس آنا، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، یہ بہت ضروری ہے، تو گھر سے نکلتے وقت امام رضا غریب کو سلام کرنا، السلام علیکم یا امام علی رضا غریب الغربا، اور امام کا واسطہ دے کر دعا مانگے تو تمہارا سفر بخیر ہوتا۔ اب نوے امام کے بارے میں کہا، یہ صرف اس جملے کے لیے میں نے پورے معصومین کے واسطے بتایا آپ کو، کہا رزق میں اضافہ چاہتے ہو، رزق میں مثال کے طور پہ آپ پر اینم 30,000 40,000 پاؤنڈز کما رہے، آپ کی سیلری 40,000 and you want برکت in 40,000۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو برکت؟ ہر آدمی چاہتا ہو کہ اس کو برکت، رزق میں برکت۔
تو آپ میری ریکویسٹ آپ آزما کے دیکھو، یہ اتنا میں کویت میں دنیا میں جہاں جہاں بتایا یہ اتنا لوگوں کو فائدہ ہوا. صرف 100 مرتبہ صلوات پڑھو 110 ٹائمز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، کبھی بھی 24 آورس. اور 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہدیہ کر دو، گفٹ کر دو، بس کچھ مت کرو، صرف 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے تحفہ دو. عورتوں کو بھی بول رہا ہوں 110 مرتبہ صلوات 5-6 منٹ میں ہوگی، پڑھو اور ہدیہ کر دو. اس کے بعد دیکھو اتنا اللہ نے اس میں برکت دیتا ہے. 100,000 مثال دے رہا تم ارن کر رہے 30,000، برکت ہو رہی ہے 100,000 کی. انہیں سارے تمہارے کام بن جا رہے لیکن بینک میں پیسہ ویسی ہے. جیسا خمس دینے کے بعد اللہ برکت دیتا ویسی اگر صلوات پڑھ کے روز نبی امام کی بارگاہ میں. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ حلال رزق ہو، یہ یاد رکھنا.